قبر میں جائیں گے کیسے سکہ حضور کا چل رہا ہو؟ میں کہتا ہوں آؤ الجامع الصحیح البخاری کو پڑھو، اور یہ حدیث پاک ایک نہیں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ جب کوئی شخص قبر میں جائے گا یا جاتا ہے، اب بھی جا رہا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا اہم ترین سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، بتا کیا کہا کرتا تھا۔ جو منافق ٹائپ کا ہوگا وہ کہے گا جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں کہہ دیتا تھا۔ حدیث پاک میں فرشتہ کہے گا ما تلیتا ولا دویتا، تو نے اتنا کچھ پڑھا، اس کے چہرے کو پڑھا ہی نہیں، اتنا کچھ تو نے جانا مگر اسے تو نے جانا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں کا تھوڑا آئے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں لگے گا، پریکٹس شروع ہو جائے گی، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ الیاذ باللہ۔ اگلی قبر، یہ کسی دیوانہ مصطفیٰ کی قبر ہے، حضور کی عاشق کی قبر ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ہر بندہ آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، آج حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو کچھ آج کہتا ہے بغیر کسی تکلف کے قبر میں کہنا شروع ہو جائے گا۔ آج جو دیوانہ مصطفیٰ ہیں، حضور کے جو اصحاب بیان کرتا ہے، وہ دیکھ کر کہے گا، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ یہ تو بددعا کے چہرے والا ہے، یہ تو بلیل کی زلفوں والا ہے، یہ تو علم نشرہ کے سینے والا ہے، یہ تو ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے، یہ تو وما رمیتہ کی پھینک والا ہے، یہ تو وہ آ گیا ہے جو نگاہوں کو جھکایا کرتا تھا اور فرمایا کرتا تھا کانا يعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنفی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ۔ وہ نگاہوں کو جھکاتا تھا، زمین کے پاتال کو تک لیا کرتا تھا اور نگاہوں کو اٹھایا کرتا تھا، مصلی امامت پہ ہوتا تو اعلان کیا کرتا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ میرے صحابہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ انہیں بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اور یہ تو وہ آ گیا جو فرش سے زمین پر کھڑا ہوتا تھا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کرتا انی رأیت الجنت، کہ دنیا والوں میں کھڑا مدینے کی گلیوں میں ہوں مگر یہاں پر میں کھڑے کھڑے جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا۔ یہ تو وہ آ گیا جو اعلان کیا کرتا تھا انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یہ وہ آ گیا جو اعلان کیا کرتا تھا انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ یہ وہ آ گیا جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینے والا تھا۔ یہ وہ آ گیا ہے کہ یہاں پر وہ چاند کو توڑ کر پھر جوڑ دینے والا ہے۔ یہ وہ آ گیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو برتن کے اندر رکھا کرتا تو اعلان کرتے ہیں صحابہ اکرام انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا اس آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب کلام کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی۔ تم پوچھتے ہو یہ کون آ گیا؟ یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے
یہ وہ آ گیا جن کے لیے سراقہ بن مالک وہ سامنے آ رہا ہے تو کائنات کیا نے کہا تھا کہ اے زمین تو چر جا، یہ میری دشمنی میں آ رہا ہے. فارتدبت به فرسه الى بطنها في صخر الارض، وہ زمین وہ سخت تھی مگر میرے مصطفیٰ کے حکم سے وہ زمین چر جاتی ہے. یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے. اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، جو وضو کرتا تھا اس کے جسم پر لگنے والا پانی ابھی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ اس کے چاہنے والے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے. یہ وہ آ گیا. واللہ ان يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجسمه. یہ وہ آ گیا کہ جب اپنا تھوک مبارک پھینکا کرتا صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا کرتے تھے. کاش کے ان کا لعاب دہن وہ ہمارے ہاتھوں پہ گر جائے اور جس کے ہاتھ پہ گر جاتا تو پھر فدلک بها وجهه اپنے چہرے پر مل لیتا، وجسمہ اپنے جسم پر مل لیا کرتا. اور جس صحابی رسول کو یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، وہ جس کے ہاتھ مبارک پر پہلے گرا ہوتا اور وہ اپنے چہرے پہ مل چکا ہوتا، سینے پہ لگا چکا ہوتا، دوسرے صحابی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کر اپنے جسم پر لگا لیا کرتا. تم پوچھتے یہ کون آ گیا؟ یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے جو میری محبتوں کا مرکز ہے. یہ وہ آ گیا جو میری مستی کا مرکز ہے. یہ وہ آ گیا ہے کہ آیا بعد میں ہے مگر اپنا کمال پہلے دکھاتا رہا. اور یہ جس کا کمال، اور میں ایک بات بڑے پیار سے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، قبر میں جا کر سب سے پہلا کام جو دیوانہ مصطفیٰ نے کرنا ہے وہ میلاد مصطفیٰ کو اس نے منانا ہے. چونکہ آج بھی وہ جتنا میں نے عرض کیا ہے کچھ حصہ اس کا عرض کیا، آج بھی دیوانہ مصطفیٰ حضور کے چرچے کرتا ہے. اور جب قبر میں جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا، جو کچھ آج کہا کرتا ہے وہی جا کر قبر میں کہے گا. اس ساری صورتوں میں ذرا غور کریں کہ مرکز کون ہے؟ انسان. قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھی مرکز ایک انسان ہوگا، ایک انسان مرکز ہوگا. اولین و آخرین جمع ہوں گے، کرسی صدارت موجود ہوگی مگر اس پر کوئی ابھی تک بیٹھا ہوا نہیں ہوگا. ایک عظیم المرتبت انسان کی آمد ہے. سب نبی دیکھ رہے ہوں گے کہ کرسی صدارت پر بیٹھنے والا کب آتا. یہ بھی ایک مقام انسان کا مقام ہوگا. کائنات کے آقا جلوہ فکن ہوں گے. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ لکھتے ہیں کہ این یقیمک ربک مقام محمود مقام الشفاعہ یحمدک الاولون والآخرون. مقام شفاعت قیامت کے دن ایک ہی مسرت ہوگی، اس پر میرے آقا نعمت جلوہ فکن ہوں گے. سامنے سے نبی گزرتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باری باری سلام محبت پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ مقام محمود ہے. مرکز انسان ہے، آج بھی مرکز انسان ہے. قبر میں جائیں گے وہاں بھی مرکز انسان ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی مرکز انسان ہی ہوگا. اور یہ جو انسان ایک انسان کی جو بات آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا.